اس وقت دنیا کے اندر ہم ہر جنگ میں شکست کھا چکے ہیں. دنیا میں ہر جنگ میں ہم شکست کھا چکے ہیں. سیاست کی جنگ، اس میں مسلمان پیچھے ہو چکا ہے، شکست کھا چکے ہیں. علمی جنگ، اس میں بھی ہم شکست کھا چکے ہیں. جو راستے میں جو لوگ جھاڑو دیتے ہیں ان کے بچوں سے بھی علم کے معاملے میں مسلمانوں کے بچے پیچھے ہیں. اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے، فیصد نکالیں گے، تخمینہ نکالیں گے تو ہماری قوم کے بچے بچوں سے بھی تعلیم کے معاملے میں پیچھے ہیں. سیاست تو گئی ہاتھ سے، تعلیم کے معاملے میں پیچھے ہو گئے. اور تجارت کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ٹاپ پر، پہلے نمبر پر مالداروں میں کون ہے. آپ دیکھیے ہندوستان میں، دیکھیے ہندوستان کے باہر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا تجارت میں پیچھے ہو گئے، علم میں پیچھے ہو گئے، سیاست میں پیچھے ہو گئے. لیکن ایک میدان اب بھی ہے کہ ہمارا کوئی مقابل نہیں ہے، اور اسے میدان اخلاق کہتے ہیں. اس لیے کہ اخلاق کے معاملے میں کوئی بھی قوم مسلمانوں کے برابر نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور لوگوں کے پاس ان کا مذہبی قائد محمد الرسول اللہ جیسے اخلاق والا ہو نہیں سکتا. لوگ بڑے سے بڑا اپنا قائد لائیں اور پھر ہم بتائیں کہ دیکھو تمہارے قائد نے کیا کیا اور ہمارے قائد کی شان کیا ہے. اور پھر مسلمانوں کو جو اخلاق کریمانہ ملے ہیں وہ رسول اللہ سے سیکھنے کے لیے ملے ہیں. لیکن آج امت مسلمہ کے جوان اپنے نبی کی سیرت سے دور ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، حضور علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، حضور علیہ السلام کا انداز زندگی کیا تھا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور علیہ السلام کے دشمنوں میں ایک کٹر دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، جس کو دنیا ابو جہل کہتی ہے. ابو جہل پوری زندگی دشمنی کرتا رہا، پوری زندگی جان کا دشمن تھا. اس امت کا فرعون کہا گیا ہے ابو جہل کو. بڑا گندا انسان تھا. ایک مرتبہ میرے آقا کے سامنے آیا، دیکھو اخلاق دیکھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آقا کے سامنے آیا اور آ کر منہ پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے تم جیسا بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. معاذ اللہ، بری صورت والا، بد صورت، بد شکل، وہ بدترین انسان کہتا ہے میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں. حالانکہ پوری کائنات جانتی ہے ان جیسا حسن والا، ان جیسا جمال والا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے. اتنی خوبصورت ہستی کو وہ بدتمیز کیا کہہ رہا ہے، اس طرح کے جملے کہہ رہا ہے. حالانکہ واللہ تمہارے اور میرے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ ان کے چہرے کی روشنی میں رات کے وقت راستہ طے کر لیا کرتے تھے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، خاص بات بتاؤں، حسن کی بات آئی ہے. حضرت یوسف خوبصورت ضرور تھے، لیکن یوسف نے کسی کو خوبصورت بنایا ہو تو بتاؤ. یوسف علیہ السلام خوبصورت ضرور تھے، لیکن یوسف نے کسی کو خوبصورت بنایا ہو تو بتاؤ. لیکن میرے آقا علیہ السلام خود بھی خوبصورت تھے، اور جس کو چاہتے تھے خوبصورت بنا دیا کرتے تھے. اس پر ایک روایت پڑھتا ہوں، علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں ایک سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس سفر میں پانی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی ختم ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا، فرمایا علی ادھر آؤ. حضرت مولا مشکل کشا آئے، آنے کے بعد عرض کی حضور حاضر ہوں. فرمایا وہ پہاڑ دکھتا ہے؟ جی یا رسول اللہ. اس کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے. حبشی غلام کس کو کہتے ہیں؟ حبشی لوگ بہت کالے کالے ہوتے ہیں. آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی وہ کالے ہی ہیں. ابھی بھی حبشہ کے لوگ کالے ہیں. حبشہ مطلب ایتھوپیا، موجودہ ایتھوپیا. ابھی بھی دیکھیں بہت خطرناک کالے ہوتے ہیں. بلکہ ابھی کے اس دور میں بھی وہ کیا کیا استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ان کا کالا پن گیا نہیں. تو آقا فرماتے ہیں علی وہ
پہاڑ دکھنا ہے، اس کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کے مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مولا علی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، آپ کو پہاڑ کے پیچھے کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر وہ باب مدینۃ العلم تھے، وہ 1857 کے بعد کی جاہلوں کی، انگریزوں کی پیداوار۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ عقیدہ وہ لوگ تو رکھ سکتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، لیکن باب مدینۃ العلم کا ایسا عقیدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مولا کائنات چپ چاپ گئے، دیکھا حبشی غلام تھا، اس کو کہا چلو ہمارے آقا بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا آقا بڑا ظالم ہے، اگر تاخیر ہوئی تو مجھے مارے گا۔ کہا میں کچھ نہیں جانتا، میرے آقا نے بلایا ہے، تمہیں چلنا پڑے گا۔ اس نے جب سنا مولا مشکل کشا کا اصرار تو وہ ساتھ چل پڑا۔ حضور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد چونکہ غلام ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے، علم بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو سوائے اپنے سکھ کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حضور کا حسن و جمال دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آقا نے فرمایا پانی کٹورے میں ڈالو۔ اس نے کہا میں لیٹ ہو چکا ہوں، میرا آقا مجھے مارے گا۔ فرمایا نہیں مارے گا، پانی ڈال۔ اس نے کٹورے میں پانی ڈالا، آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد صحابہ سے کہا پانی نکالتے جاؤ۔ صحابہ پانی نکالتے رہے، مشکیزہ بھرتے رہے، کسی نے پیا، کسی نے وضو کیا، کسی نے جو ہے جانوروں کو پلایا، کسی نے مشکیزہ بھرا۔ وہ یہ منظر دیکھتا رہا، ایک کٹورے میں پانی اپنے مشکیزے سے میں نے ڈالا اور اتنا پانی اس میں سے نکل رہا ہے کہ لوگ پی بھی رہے ہیں، لوگ وضو بھی کر رہے ہیں، لوگ جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، لوگ اونٹوں کو بھی پلا رہے ہیں۔ اور اونٹ جب پانی پیتا ہے، آپ علماء سے پوچھیں، ورنہ آپ خود جا کر کے نیٹ پہ تحقیق کریں، اونٹ پانی پیتا ہے تو پیاس بھر نہیں پیتا، بلکہ اونٹ پانی پیتا ہے تو وہ پانی کو جو ہے اسٹور بھی کرتا ہے۔ اللہ نے اونٹ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پانی اسٹور کر کے رکھتا ہے، محفوظ کر کے رکھتا ہے، اور جب پانی نہیں پی ملتا پھر وہ نکال کر کے واپس حلق گیلا کر کے پیاس بجھاتا ہے۔ اونٹوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حال یہ ہے جتنا کہ اتنا ہی پانی، اور جب سب پی چکے، بھر چکے، لے چکے، آقا نے فرمایا اس کا پانی اس کو لوٹا دو۔ اس کے مشکیزیں پانی بھرا، کٹورا پھر بھرا کے بھرا رہا۔ حیران تھا کہ میں نے پانی اپنے ہاتھ سے ڈالا ہے، لیکن اتنا سب کو جانے کے بعد بھی پانی موجود ہے۔ اب وہ کہتا ہے آپ کون ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا۔ اس نے کہا حضور اب میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، جو جس کا غلام ہے وہ بھاگ کر نہیں جا سکتا، واپس پلٹ کے تو جانا ہوگا۔ حضور جاؤں گا وہ مجھے مارے گا۔ آقا نے فرمایا نہیں مارے گا، جاؤ۔ اور سرکار نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا، اور چہرے پہ پھیرنے کے بعد اب وہ حبشی کے چہرے پہ کیا پھیرنا تھا، اس کا کالا چہرہ اب کالا نہ رہا بلکہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ یہی خاص بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن والا دوسروں کو حسن والا نہیں بناتا، لیکن میرے آقا ایسے حسن والے تھے، خود حسن والے بھی تھے اور حسن گر بھی تھے، بلکہ حسین گر بھی تھے، اللہ اللہ حسین بنانے والے بھی تھے۔ المختصر یہ کہ وہ لوٹا، لوٹنے کے بعد اب اس کا مالک پوچھتا ہے تو کون ہے؟ میں تو آپ کا غلام ہوں، میرا غلام تو اتنا خوبصورت کوئی تھا ہی نہیں جس کا چہرہ یوں چمکے۔ کہا نہیں آپ ہی کا غلام ہوں۔ جاتے وقت گھر کی ساری نشانیاں اور راز کی باتیں بتائی۔ کہا تیرا چہرہ تو کالا تھا، تیرا منہ کیسے چمک گیا؟ تو کہا نور والے سے ملا تو میں بھی نور والا ہو گیا، نور والے سے ملا میں بھی نور والا ہو گیا۔ اور پھر اس نے جب ساری باتیں بتائی تو اللہ اکبر، اس کے مالک نے کہا مجھے بھی لے کر کے چل اور محمد عربی کی غلامی میں مجھے بھی داخل کر لے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ایسی خوبصورت ہستی کو، ایسی حسین و جمیل ہستی کو ابو جہل کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ، جو آپ سن چکے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ جیسا میں نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ حضور کی شان، حضور کا ظرف۔ اخلاق سیکھو مسلمان، اخلاق۔ آج ہمارے پاس اخلاق رسول کی وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔